نماز کی شرائط اور فرائض ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کو شرائط بھی کہا جاتا ہے، فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ 7 شرطیں ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے، جو نماز سے پہلے جن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے ان کو نماز کی شرائط بھی کہا جاتا ہے، نماز کے فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ نماز سے پہلے کی 7 شرطیں، جس میں ہم نے آپ کو ساری چیزیں پہلے بتائیں کہ کون کون سی ہیں۔ آج میں بتاؤں گی 7ویں شرط کہ نیت کا بیان۔ 7ویں شرط میں بتایا جائے گا نیت کا بیان، کہ نیت سے کیا مراد ہے، نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے، نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے، نفل نماز کی نیت کس طرح کرے۔ 7ویں شرط ہے نیت کا بیان۔ سوال یہ ہے کہ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے نیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں، دل سے ارادہ کر لیا تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک ایک لفظ کو آپ کو ادا کرنا، اور اگر کوئی لفظ بھول گئی ہے، جیسے کچھ عورتیں شک میں پڑ جاتی ہیں، وسوسے میں پڑ جاتی ہیں کہ میں یہ لفظ بھول گئی ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وقت نماز مغرب، یا میں نے یہ نہیں کہا منہ میرا قبلہ شریف، یا میں نے یہ نہیں کہا کہ 4 رکعت نماز فرض، یا میں نے یہ نہیں کہا تو میری نماز نہیں ہوگی۔ تو الفاظ نہ بھی ادا ہوں، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی قضا نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے۔ اب یہ سوال بہت اہم ہے کہ نیت میں کس چیز کا ارادہ کرنا ہے۔ جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس نماز کا ارادہ کرنا ہے آپ نے، کہ میں فجر کی پڑھ رہی ہوں، ظہر کی پڑھ رہی ہوں، یا عصر کی پڑھ رہی ہوں، یا مغرب کی پڑھ رہی ہوں، یا عشاء کی، جو بھی نماز آپ پڑھ رہی ہیں آپ اس کا ارادہ کریں گی اور نماز پڑھیں گی انشاءاللہ۔ اور اگلا سوال ہے کہ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ کہ اگر ہم زبان سے ادا کر دیں، کچھ بہنوں کو جیسے عادت ہوتی ہے، شروع سے بچپن سے ڈلی ہوتی ہے، بچوں کو ڈلی ہوتی ہے، تو وہ زبان سے ادا کریں تو کیسا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کا جواب ہے کہ مستحب ہے۔ اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہہ لے تو بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کہہ لے تو گناہ نہیں، اور نہ کہے تو گناہ نہیں، کہہ لے تو اچھا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نفل نماز کی نیت اتنی کافی ہے کہ میں نفل نماز پڑھتی ہوں۔ نفل نماز میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ میں نفل نماز پڑھتی ہوں۔ نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اتنی کافی ہے۔ لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے نیت کی اور پھر اس کے بعد ہم نے الفاظ نہیں بولے تو وسوسے میں پڑے رہے، باقی ساری نماز ہم اسی میں غلط کر دیتے ہیں۔ دوبارہ سے سوال سن لیجئے تاکہ آسانی ہو جائے۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ جو نماز کی 7ویں اور آخری شرط ہے، نماز کی نیت۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ارادہ کرنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کا ارادہ کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کا ارادہ کرنا ہے کہ فلاں، اور اگر قضا نماز پڑھنی ہے تو بھی اس کا ارادہ کرنا ہے کہ میں قضا نماز پڑھ رہی ہوں، اور اگر امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ چند بہنیں اب جب میں نے اوپر کہا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو اب جو کرتی ہوں گی وہ کہہ رہی ہوں گی کہ ہم تو زبان سے بھی کہتی ہیں، ہمارے الفاظ ہوتے ہیں،
تو ہماری نماز نہیں ہو رہی کیا؟ تو اس کا بھی جواب یہاں پر آ گیا کہ مستحب ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا مستحب ہے، اگر زبان سے نہ بھی کہے تو نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ سوال کیا کہ نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ نفل نماز کی نیت میں اتنا ہی کافی ہے کہ نفل نماز پڑھ رہی ہوں، کہ اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتی ہوں۔ نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت ہونی چاہیے۔ ساری شرائط کو ذرا یاد کر لیجئے، کون کون سی دہرا لیجئے ساری کو، کہ کون کون سی شرطیں تھی ساری۔ ساری پیچھے سے دہراتے ہیں، یاد کیجئے، ذرا ذہن پہ زور ڈالیے کہ کون کون سی شرطیں ہیں نماز کی، کون کون سی شرطیں ہیں نماز کی، جلدی سے ذرا بتائیے گا، ذہن میں لائیے اپنے اور بتائیے مجھے کہ نماز کی کون کون سی شرطیں ہیں جو نماز سے پہلے کرنا فرض ہیں، شرط ہیں، جو ہم کیے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، جو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے۔ ذہن میں لائیے ذرا جلدی سے۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ نماز کی شرط میں سب سے پہلی شرط تھی نماز کی سب سے پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی بدن پر کوئی بھی نجاست نہ لگی ہو، نہ چھوٹی نہ بڑی، کوئی نجاست نہ لگی ہو، نماز کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے نماز کی کپڑوں کا پاک ہونا، ہمارے کپڑے بھی نجاست سے پاک ہوں، نہ ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو نہ ہی کسی اور قسم کی، جو بھی نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا پاجامہ ٹوپی، کوئی بھی چیز اس کے جسم پر جو جڑی ہوئی ہے وہ چیزیں پاک ہونی چاہیے، ناپاک نہ ہوں، نجاست خفیفہ بھی نہ ہو اور غلیظہ بھی نہ ہو۔ اور نماز کی تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، پہلے اپنا جسم، پھر کپڑے، پھر جگہ کا پاک ہونا۔ تیسری شرط ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کم از کم اتنی جگہ کہ جو ایریے پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قدموں گھٹنوں سجدے کی جگہ جو ہے، ہاتھوں کی جگہ ہے، وہ پاک ہو، آپ کی اتنی جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کی چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا، یعنی عورت کتنے کپڑے پہنے اور مرد کتنے کپڑے ہوں تو نماز ہوگی، اور اگر ان سے کم ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ سطر چھپانے کو جیسے مرد کو ناف سے گھٹنوں تک کا بدن چھپانا فرض ہے، ایسے ہی عورت کو جو ہے سوائے دونوں ہتھیلیوں، پاؤں اور منہ کے تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔ نماز کی پانچویں شرط، اس میں سطر میں نے یہ بتایا تھا، سطر چھپانے میں، کہ اگر عورت کے ٹخنے پاؤں کے اور ہاتھ کی کوہنیاں اتنی دیر نظر آ جائیں کہ سبحان ربی العظیم یا اعلیٰ 3 دفعہ کہہ لیتی، اتنی دیر بھی، تو آپ کا جو سطر ہے وہ نہیں چھپا ہوا ہوگا اور آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ باریک دوپٹے میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح نماز کی پانچویں شرط تھی کہ وقت کا بیان ہونا، وقت کا بیان، پانچویں شرط تھی نماز کی، کس وقت کون سی نماز پڑھی جائے۔ نماز کی چھٹی شرط تھی استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا کیا ضروری ہے، بغیر قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے کیا نماز ہو جائے گی، قبلہ کس طرف ہے، کیا مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے، یہ سارے سوال اس میں داخل ہو گئے تھے، پیچھے جا کے آپ ساری کلاسوں کو دوبارہ دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا، نماز کی 7ویں شرط تھی نیت کا بیان، جو آج ہم نے پڑھا، نیت کا بیان، کہ نیت کسے کہتے ہیں، اور نیت جیسے میں نے پڑھایا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، الفاظ بھی ادا کر لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرے اس طرح پڑھانے سے آپ لوگوں کو اچھی طرح شرط آ گئے ہوں گے فرائض نماز، شرائط نماز۔ اب ان کو شرائط نماز یا فرائض نماز کو
اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے آپ پہ، کب لازم ہوتا ہے، یہ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ آپ نے پہلے شرائط نماز اچھی طرح یاد کر لینی ہے۔